السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی آج کی اسپیس میں. ریکویسٹ کروں گی تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اسپیس کو شیئر کریے اور زیادہ سے زیادہ میک شور کریے کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں اس کی پہلے چھوٹی سی ایک سب کو سمری دینا چاہوں گی تاکہ سب کو یہ بات پتہ لگے کہ کس حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے. اینڈ دین آئی ول ایڈ my opinion and the legal perspective regarding the topic today. لیکن جو مین چیز ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، as the topic says, is Kashmir a humanitarian issue؟ یہ بات جس زمرے میں آج کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہوتے ہیں یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو ہوتے ہیں، دے آر in a completely different category and they require a completely different set of actions internationally to curtail them than war crimes or occupational settler colonialism crimes. ان دونوں میں کافی حد تک ایک فرق ہے. جب ہم کشمیر کے مسئلے کو صرف ایک ہیومینیٹیرین ابیوز آف ہیومینیٹیرین اٹراسٹی کے زمرے میں اس کو ہم مخصوص کر دیتے ہیں، تو آئی تھنک بہت ساری ایسے نقصان ہم کشمیر ریزسٹنس یا کشمیر ریزولوشن کے نیریٹو کو پہنچا رہے ہوتے ہیں ان نوئنگلی، جو کہ آگے چل کے اور ابھی تک بھی اوور دا پاسٹ 74 ایئرس ہمیں کافی حد تک نقصان پہنچاتے آئے ہیں، ہماری پوزیشن کو ویک کرتے آئے ہیں. تو آج اس اسپیس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ ریئلی از دی ڈفرینسیشن بٹوین war crimes and humanitarian crimes against humanity. Is Kashmir actually a humanitarian issue or is it an occupation? Is it just a dispute? Is it an occupation? Is it settler colonialism or not? And what is our responsibility and what are the avenues that open up to us when we move from just the arena of humanitarian crisis to war crimes. So یہ اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے. میرے جتنے بھی بھائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پلیز جوائن کر کے اپنا پرسپیکٹو ضرور دیں. اور باقی میں اس میں like I said before, I'll add the legal perspective a little later. I'll let other speakers take the lead now. Thank you so much. جی تھینک یو سندر بہن، بہت اچھے سے بریف کیا آپ نے. نشو بہن آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ اسٹارٹ. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم سندس بہن اینڈ آل دا پارٹیسپینٹس. تو منیر بھائی میں آج بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو اٹ از ان این آکوپیشنل ڈسپیوٹ. یہ آکوپائی کیا گیا ہے ایک ایریا کو بائی انڈیا جو اگینسٹ دا ول آف دا سبجیکٹس ہے، جو ان کی ول کے اگینسٹ ہے. اٹ اسٹارٹیڈ لانگ بفور دا انڈیپینڈنس آف انڈیا. اینڈ وہاں سے اگر ہم دیکھ لیں گے تو 1931 میں جو وہ 21 شہید ہوئے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ڈوگرا گورنمنٹ سے، ڈوگرا راج سے آزادی چاہتے تھے. اینڈ سنس ایٹ دا ڈیورنگ برٹش انڈیا ٹائم پہ کشمیر جو تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا. اینڈ آلدو
کشمیریز جو تھے دے ویر ویری مچ انکلائنڈ ٹورڈز پاکستان، کیونکہ ہماری جیوگرافی، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب اینڈ ہماری جو سارا کچھ جو ہے وہ نیچرلی انکلائن ہو جاتا ہے ٹورڈز پاکستان. کوئی ایون ہمارے جو دریا ہے، اینڈ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو موسم ہے ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ تک ہمارے پاکستان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جس کا ایک اینڈ ایون ڈیزاسٹرز بھی جو ہے وہ بھی ہم دونوں شیئر کرتے ہیں، پاکستان اور کشمیر. آپ دیکھ لیجئے کہ 2005 اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ہیومینٹیرین یہ ایشو ہے، نو اٹ از ناٹ. اٹ ہیز اے ہسٹری، it has a legal perspective. It یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ جو کوئی بھی ساؤتھ ایشیا میں جو کوئی بھی کنٹری ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ it is a disputed territory. لیکن میرے نظر میں سے تو یہ ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے. ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ دو انسان یہ کہے کہ آپ نے میرا حق لے لیا ہے، میں نے آپ کا حق آپ میرے حق پہ براجمان ہو. لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے they are inclined towards Pakistan, and we have never treated India as our country. So it is definitely a occupation, not a ہاں ہیومینٹیرین ایشو اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی بھی ہے. وہ ہیومن رائٹس وائلیشن بھی نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے وار کرائمز ہے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پہ ڈھیروں ایسی آپ کو مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ وار میں ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ گینگ ریپ وہ کیا گیا ہے، thousands have been jailed وہ بھی ہوا ہے. so many unknown graves اتنی ساری ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. disappeared persons ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کشمیر میں ہے. half widows ہے وہ بھی ہے. اچھی خاصی اماؤنٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ اندھی بھی ہے. پیلٹ گن سے اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا ہے. لاسٹ 30 سالوں میں ہی 20 لاکھ لوگ جو ہے انہوں نے شہادتیں دی ہیں. اینڈ میسیکرز بھی بہت سارے کتنے میسیکرز ہوئے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. سو اٹ از ناٹ این humanitarian issue, it is simply an occupation. جب کسی کنٹری پہ آکوپیشن ہو جاتا ہے تو وہاں وہ اس کے لینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ماسز کو وہاں پہ دبا دیتا ہے. آج یہ ویسٹ کی چیخیں کیوں نکل گئی ہے یوکرین کو لے کے، لیکن جب کشمیر اینڈ افغانستان کی بات آتی ہے ساری کی ساری دنیا کے چپ ہو جاتی ہے. دس از دیئر ہپوکریسی. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. آپ ان کے پارلیمنٹیرینز اینڈ ان کے پولیٹیکل اینالسٹ کو دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا بلو آئیڈ آئیز persons, they have blonde hairs, they are not Syrians, Afghanis who are meant to be killed. This, that is all I have to say. That is all I have to say. I could have talked more تو باقیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. Thank you all. Thanks a lot for giving me opportunity to talk on this. Thanks. Bye. السلام علیکم. تھینک یو نشو بہن. یہ کشمیر کی تیسری نسل ہے جو بیچاری آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور جو برہمن چکی میں پستے لوگ بیچارے چوتھی نسل ہے. ہاں وہ 1947 کے بعد تو یہ تقریباً تیسری بنتی ہے نشو بہن. تو اگر حساب لگایا جائے تو جی وکاس بھائی آپ بات کریں.
السلام علیکم विकास भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मारखोर, आप मुझसे करें बात जी। जी आप बात करें अगर। जी सॉरी, आपकी कुछ आवाज जरा मेरे तक ब्रेकअप करके पहुंच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर, तो मैं आई वुड आल्सो ऑलवेज लाइक टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टुवर्ड्स कि क्या कश्मीर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसका जवाब मैं एक ट्यून में आपको एक गाने के साथ डेडिकेट करना चाहूँगा। हमेशा से इसका मकसद ये होता है कि एक तो मोटिवेट किया जाए और फिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानी को याद भी किया जाए। बट आई एम गोना टेक 1 minute टू जॉइन यू गाइस, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट स्पीकर इंशाल्लाह आई विल प्रेजेंट यू विद द ट्यून। थैंक यू। जी जी मेहताब भाई, आपका हैंड जो बात करने में कॉन्फिडेबल है, भी मैं बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, तो प्लीज हैंड रेज कर ले। वो बाज दफा फिर बंदा वो उसको टॉपिक की समझ नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा सा ना फिर मेहताब भाई आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, रेडियो रेजिस्टेंस डेली इस हैंडल से होती है, और होस्ट से मैं गुजारिश करूँगा, जैसा कि इस वक्त चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का मामला, तो इसी हिसाब से क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपना मामला उजागर करने के लिए, खास करके कश्मीर का। तो ये 3 हैशटैग बनते हैं, ये अगर होस्ट अपनी टाइमलाइन पर पिन कर देंगे तो उससे ये होगा, हम अपनी ऑडियंस को ये बता सकेंगे कि होस्ट की टाइमलाइन पे 3 हैशटैग पिन हैं, उन हैशटैग के साथ ट्वीट किया करें, ताकि इंटरनेशनल सतह पे जब उसको रिसर्च करेंगे यूक्रेन को और रशिया को, तो उस वक्त कश्मीर का भी वहां पे हैशटैग जैसे ही वो रिसर्च करेंगे तो हमारे ये कश्मीर काज ऑटोमेटिक उजागर होगी, सामने आएगी, क्योंकि वो तो चीख रहे हैं ना इस वक्त के रशिया में ये हो गया, यूक्रेन में ये नुकसान हो गया, ये मर गया। तो जो 73 साल से कश्मीर में मर रहे हैं, तो क्या उनको कभी नजर आए? नहीं आए हैं। लेकिन ये हमारे पास इस वक्त मौका है, हैशटैग खास करके जो भी ट्वीट करे, रशिया यूक्रेन का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए साथ में कश्मीर का हैशटैग इस्तेमाल करें, उसमें ये अवेयरनेस उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि वो तो दुनिया इस वक्त रिसर्च यही कर रही है, जो भी ट्विटर खोलता है वो ये पहले देखते हैं यूक्रेन में आज कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो उस वक्त वो जैसे ही रिसर्च करेंगे, कश्मीर उनके सामने आएगा, तो वो ये भी देखेंगे हाँ कश्मीर में भी इतना नुकसान हुआ, कभी हम बोले नहीं, आज हमें इंसानियत याद आ गई। इससे पहले जितना मुसलमानों के साथ फलस्तीन में हुआ, बर्मा में हुआ, शाम में हुआ, तो वो कभी इंसानियत इनको नजर नहीं आई है। लेकिन अब छोटा सा मामला जो क्या हुआ है, इनको इंसानियत याद आ गई, तो ये कश्मीर में जो हो रहा है, इंडिया बर्बरियत कर रहा है, क्या ये इंसानियत की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये मैं अपने होस्ट से गुजारिश करूंगा, तीनों हैशटैग को अपने टाइम लाइन पे पिन कर दें, ताकि हम अपने नाजरीन को ये हर वक्त बताते रहें कि ये हैशटैग ये इस्तेमाल किया करें अपनी हर ट्वीट में, कोई भी ट्वीट करें उसमें जरूर हैशटैग ये इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया। जी मेहताब भाई बहुत है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होने वाली ये तहरीक जो थी, वो आज इस जगह पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज कश्मीर की वादियों से इस तरह गूंजती है कि पूरी दुनिया में इसका शोर है, चाहे वो कहीं भी हो। कश्मीरी अपने हक के लिए हर जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उनसे गुजारिश है कि वो अगर वो स्पेस में आना चाहते हैं तो स्पेस में आए, और अपनी आईडी को यानी कि छुपा कर अपनी तस्वीर, कोई और तस्वीर लगाकर, वॉइस चेंजर जो भी इस्तेमाल करके यहाँ आके बात करें। ये जो स्पेस है उन्हीं के लिए है, तो अगर आप वो वहाँ यहाँ पर बात करेंगे तो पूरी दुनिया में उनकी आवाज जाएगी। जी जासमीन बहन, आप थोड़ा सा करें हैंडल। जी असद भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शुक्रिया जासमीन। जासमीन मैं तो कश्मीर टॉपिक से रिलेटेड आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी आप आ रही है। अच्छा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए तो कश्मीर जो है वो वैसे ही है जिस तरह पाकिस्तान के बाकी खत्ते हैं। और जब मैं देख रहा होता हूँ कि कश्मीर के अंदर हमारी माओं के लिए किस तरह के हालात हैं, हमारी बहनों के लिए किस तरह के हालात हैं, हमारे भाइयों के लिए किस तरह के हालात हैं, तो उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि 73 साल से हमारी शारक के ऊपर एक बुजदिल और एक घटिया किस्म का जो है वो दुश्मन बैठा हुआ है, और अभी तक हम लोग वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? असद भाई आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
आ रही है। अच्छा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे लिए कश्मीर ऐसा ही है जैसे मेरे पाकिस्तान के बाकी खित्ते हैं। तो जो पाकिस्तान का मतलब है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बिना कश्मीर के भी मुझे मुकम्मल नहीं नजर आ रहा। और उस पे जब मैं सोचता हूँ कि यार वहाँ पे हमारे बहन भाई किस तरह के हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तो आपको पता है कि कश्मीर का मौसम भी बाकी इस जो है खित्ते की निस्बत काफ़ी सख्त है। उसमें उनके ऊपर एक जालिम और एक जाबर और इंतहाई नीच किस्म का जो है दुश्मन भी बैठा हो, तो आप सिर्फ ये चीज़ सोच लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई उन लोगों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। तो उस पे बतौर पाकिस्तानी मुझे जो है ना वो शर्मिंदगी होती है कि यार मेरे भाई किस मुश्किल में है, किन हालात में है, और मैं सिर्फ अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के अगर मैं स्पेस पे भी ना आ सकूं और मैं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपने बहन भाइयों को याद भी ना कर सकूं, तो ये मेरे लिए बात जो है वो शर्म का मकाम है। और मुझे खुद एहसास होता है कि हमें कम अज कम ज्यादा नहीं तो दिन में 10 मिनट तो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए निकालने चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। और इस पे बस मैं इसको आई वांट टू कंक्लूड इट विद एक नारा जो कि एक स्लोगन था जो कि मैं अपनी दादी से मैंने बचपन से सीखा हुआ, उनकी गोद में से लिटरली सीखा हुआ है और उनको कहते सुना है, और वो ये है कि या इलाही कर तबाही पूरे हिंदुस्तान की। दिस इज समथिंग यू नो दैट कम्स रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रिगार्डलेस ऑफ क्या नुकसान होता है या नहीं होता जी। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह। वकास फरमा दिया माशाल्लाह। सुंदर साहब प्लीज कैरी ऑन कीजिए। जी सुंदर, आवाज आ रही है आपको सुंदर? जी बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। मोहम्मद अफजल साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहुत प्यारी बहन सुंदस मलिक, मेरी शेर जवान, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शेर जवान, बहुत शुक्रिया, मेरी शेर जवान। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम अफजल सर। निशो बहन, अल्लाह दीन और दुनिया की सरफराजी नसीब करे तमाम को, तमाम को, तमाम का। इधर सबा है, इधर आमीन आमीन। सब। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह है। वालेकुम अस्सलाम। और समर है और बहुत अल्फा, सबके नाम नहीं ले सकता। अल्लाह दीन और दुनिया बेहतर करे और अल्लाह ताला जज्बे बरकरार रखे और अल्लाह हमें जल्दी 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 श्रीनगर के चौक पे इकट्ठा करे। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह सर। अच्छा मैं थोड़ा सा जो है अब बात करना चाहूंगी टॉपिक के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से, और क्या रिकोर्स हमें अवेलेबल है और क्या नैरेटिव है जो शायद अभी तक हम मिस करते आ रहे हैं, which has led us to this collective failure, I would say, on the Kashmir front. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट appear out of thin air 30 odd years ago. This conflict, as we have said in many spaces before, is the residual effect of an unfinished partition. 1947 से लेकर ये conflict start हुआ with the Jammu massacre, and since then it has continued till date. It is the only, I think, conflict which has gone on for such a long time without any hue and cry around the world about it. Number one. Number two, ये इसको dispute कहा जा सकता है, इसको conflict कहा जा सकता है, इसको illegal military occupation कहा जा सकता है, इसको settler colonialistic occupation कहा जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहना आई थिंक इज डाइल्यूटिंग द अर्जेंसी एंड द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इन कश्मीर. नंबर टू,
اچھا، اب اس میں جب میں نے یہ آپ کو باتیں کہیں کہ کون سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اس کی ریزن میں اب آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. روم اسٹیچو آرٹیکل 7 جو ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے بارے میں. It says that widespread systematic attack directed against any civilian population that comes under the ambit of crimes against humanity. اس میں جو ہے وہ مرڈر ہے، ٹارچر ہے، آربیٹری ڈیٹینشن ہے، illegal displacement ہے، all those things fall under that ambit. لیکن جو آرٹیکل 8 ہے روم اسٹیچو کا، دیٹ کورز دی وار کرائمز ارینا. اور وار کرائمز اور ہیومینیٹیرین کانفلکٹ میں سب سے بڑی چیز ہے کہ وار کرائمز اکر ڈیورنگ این آرمڈ کانفلکٹ، این آن گوئنگ آرمڈ کانفلکٹ. اور اس کی امپورٹنس سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کو صرف ہیومینیٹیرین میٹر کہتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ یو ٹرن اٹ انٹو انڈیاز انٹرنل میٹر. But when you call the crimes being committed war crimes, they fall under the ambit of an armed conflict. An armed conflict which has prevailed between India and Pakistan for the past 74 years. So یہ narrative correct ہونا ہمارے ذہن میں بہت ضروری ہے. اب میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں 30 seconds لے کے بات کرنا چاہوں گی. I don't like to go on for very long because then people lose interest. تو legal recourse جو ہے that is one of the most important reasons why we need to get this narrative right. Because crimes against humanity اور war crimes دونوں کے جو legal recourses available ہیں they are completely different and they have completely different implications. آج تک انڈیا نے پرزور کوشش کی ہے اس کو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی حد تک محدود رکھنے کے لیے. یہ جو ہمارے آن گراؤنڈ لوگ اویلیبل ہیں، شیخ عبد المتین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور بھی ہمارے یہاں پہ اسپیکرز ایسے ہیں who are very well versed in the ground realities of the Kashmir conflict. They would tell you that آج اگر ہندوستان کو یہ کہا جائے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کر دو یا ایک فری والا کشمیر کر دو جس کا ہندوستان سے کوئی پرابلم نہ ہو، جو پاکستان کا حامی نہ ہو، تو they would do it in a heartbeat. Because to them dealing with the humanitarian crisis is very easy, like they've been dealing with those which they are portraying again as humanitarian crisis rather than occupations, like Nagaland, like the Seven Sister States, like جو وہ ان کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ نکسلائٹ اپنی پاپولیشن کو ڈیل کرتے ہیں. So why? Because it has very few legal implications internationally. لیکن جب یہ وار کرائمز کے زمرے میں آ جاتا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گینز جورسڈکشن ان دس میٹر اینڈ دین دے کین انٹروین وداؤٹ دی what the legal term is ex parte. They don't need India to agree to sit on the table and answer for those war crimes. They can compel India to answer for the war crimes being committed in Kashmir. So I think it is very important کہ ہم تمام کشمیری بھائی بھی پاکستانی بھائی بھی یہ بات سمجھیں that there is in fact a difference between war crimes and crimes against humanity. The same way Masarat Alam Bhatt Sahab is not a political prisoner. He's a prisoner of war. Therefore, he has different avenues available to him if his story comes out with the right narrative. Like I say, Meri Sabha ki
अफजल साहब की, शेख अब्दुल मतीन साहब, हम सब की कोशिश ये है कि हम नैरेटिव को करेक्ट कर सकें। जितने हमारे भाई आके यहाँ पे बोलते हैं, जितने एक्सपर्टीज आके बोलते हैं, उनकी सबकी कोशिश ये है कि हम नैरेटिव को, व्हाई, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज वन ऑफ द सोल रीजंस that we have so far failed, because our own brothers sitting inside Pakistan do not understand where this ideology comes from, where this conflict arises from. So I think it is very important कि आज जिस तरह इस पे बात हो रही है, बाकी भी मैं शेख साहब से भी दरख्वास्त करूंगी, अफजल साहब से भी, कि वो भी अपना इनपुट दें और ये बात करेक्ट करें that Kashmir conflict is not a humanitarian issue. It is an armed conflict where war crimes are currently being committed. Thank you. I'm sorry to interrupt you here, Sundas Bahan. Could you please educate us that how can we cash this issue? What India has been doing war crimes in Kashmir from so many years. So, like that London agency, they took this. They held this Home Minister and Army Chief of India for universal law. You're talking about the case filed by Stockwhite under universal jurisdiction. Exactly. Yes. So for war can't we crimes. raise Yes. it internationally in this because it has, as far as I guess, it is from last. Honestly, on that regard, I would say that the first case under under universal jurisdiction should have been filed inside Pakistan itself. Pakistan is an adherent to the universal jurisdiction, and hence a case should have been filed against these, not just these two individuals. I think there's a lot more who need to be implicated for war crimes committed, including the infamous Mr. J.D. Bakshi, who has a lot on his charge sheet in terms of war crimes in Kashmir. So ये तो हो सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं, it can happen in any country, and like I said, the more we do it, the more the narrative will get corrected. एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट कहने का था कि यहाँ पे आपको हजारों एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगी जिसको हम Maybe Sundas, how about this is an argument? Maybe Pakistan did not file any case yet, because agar Pakistan case file karega and it is the party, it is one of the party, तो पाकिस्तान में biasness का कोई इल्जाम लग सकता है. पाकिस्तान नहीं फाइल करेगा, an individual, an individual, a Kashmiri individual can file a case. If it's filed inside Pakistan, wouldn't it be preferable for Pakistan to file individual Kashmiri file it outside Pakistan, so that Pakistan is not blamed for? Because we have some assurances on the legal recourse in Pakistan. We don't have the same assurances on the legal recourse in other countries, including England, who I have zero trust over. That's true. A facilitator in the colonization will never be able to impart justice in terms of colonization. They originated the crisis, no? They are yes, the designers of the crisis. they are complicit in the occupation of Kashmir itself. So लेकिन पाकिस्तान का हमें at least ये पता है what legal recourse we will get, and then that opens doors for the International Court of Justice for us. So I think it is important that we are already looking into it, but just as Nishu was asking, I mentioned to her that something can happen anywhere, and it happens to happen repeatedly. I think every month there should be at least 4 cases being filed under a universal jurisdiction, whether it is in Pakistan, whether it is in Malaysia, whether it is in Russia, all over the world, whether it is in Europe. Everywhere there should be cases being filed under the laws of universal jurisdiction. जी थैंक यू सुंदस बहन जी। बाबा सच्चा आपका हैंड रेज है, उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर है शेख अब्दुल मतीन। बाबा जी आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी आवाज आ रही है?
جی آ رہی جی جی آ رہی ہے. تھوڑی سی جی ابھی جو سندس میڈم نے بات کی میں ان کی بات کو انڈورس کروں گا کہ یہ اٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دی category of the war crimes what is going on in Kashmir because کہ انڈیا کا وہاں پہ جبری قبضہ ہے وداؤٹ دی ول آف دی پیپل اور وہاں پہ بھی جو بھی کرائمز ہو رہے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں دیٹ آر ان دی کیٹیگری آف دی war crimes because those crimes are being committed by the Indian occupational forces. جہاں تک جو بیسک ہیومن رائٹس میں جو چیزیں آتی ہیں ابیوزز میں ان میں مثلا میس کلنگ آ جاتی ہے لوگوں کی زبردستی لوگوں کو اٹھا لے جانا ریپ گینگ ریپ اور پولیٹیکل جو آپ کی قیادت ہے اس کو پابند سلاسل کرنا لوگوں کو بولنے کی آزادی کو سلب کرنا اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ کشمیر میں ہو رہی ہیں اب اگر آپ میس کلنگ میں دیکھیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہندواڑہ سے لے کر اور چلتے جائیں تو آپ کو ایک میس کلنگ کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے اگر آپ گینگ ریپ کو دیکھتے ہیں تو کنون پوش پورا آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی ایک اگزامپل ہے اسی طرح اگر آپ پولیٹیکل سیاسی قیادت کی جیسے اپنا ابھی سندس صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو تمام چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں یعنی تمام پولیٹیکل قیادت جو اس وقت کشمیر کی ہے جو حریت کی ہے وہ سب جبری اس کو اندر کیا ہوا ہے اور یہاں تک کہ ان کے قید میں یہاں کی کچھ قیادتیں ایسے آپ سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ ان کی قید میں اپنی جان بھی جانے آفرین کے سپرد کی تیسری بات فردر مور کہ یہاں پہ جو فریڈم آف سپیچ اس کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے ایسے ننٹو صاحب کی مثال ہے کہ صرف ان کو صرف اس لیے اندر کر دیا گیا اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ صرف یہ سپیسز میں آ کے سنتے تھے تو یہ تمام وار کرائمز وہاں پہ ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو 1989 سے لے کے تو 2022 تک تقریباً 1 لاکھ تک کے کشمیریوں کو شہید کیا گیا وہاں پہ آپ کو یعنی وہ اجتماعی قبریں بھی ملیں گی اور میں نے جو کچھ پڑھا تھا کہ راجوڑی میں جو انڈیا کے ہی کشمیر کے ہی ہیومن رائٹ کمیشن کی جو وائلیشن تھی وہاں پہ لوگ ہیومن رائٹ کمیشن کی جو اپنا اپیل تھی اس پہ وہاں پہ جب 50 قبروں کو کھولا گیا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو ان میں 47 جو تھے وہ انوسنٹ کشمیری تھے 3 جو لوگ تھے وہ مجاہدین تھے اور ایک جو اپنا آدمی تھا یا جو بھی تھا وہ شخص تھا وہ ان نون تھا یعنی یہ 47 جو کشمیری ان کو دس ایز سندس ملک سیڈ دس از اے وار کرائم دس از اے وار کرائم یہاں آپ یہاں دیکھیں کہ پچھلے یعنی 30 سالوں میں تقریباً 23,000 خواتین کو بیوہ کیا گیا تقریباً 1,10,000 کے قریب بچے جو وہ یتیم ہوئے جو وومن گینگ ریپ ہوئی وہ 11,000 کے قریب خواتین کو گینگ ریپ کیا گیا دیز آر دی وار کرائمز کمیٹڈ بائی دی انڈین آکوپیشنل فورسز دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں یوکرین کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں 140 کے قریب ممالک اس رشیا کے خلاف قرارداد بھی پاس کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن کی اپنی رپورٹس ہیں ان کی اپنی رپورٹس ہیں اس قسم کی جو ہیومن رائٹ وائلیشن جو وار کرائم وہاں پہ کمٹ کیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ کشمیر ہے وہ مسلمان ہیں وہ مظلوم ہیں ان کی آواز کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ یہ خاموش ہے وہ نیلی آنکھوں والے وہ کیا کہتے ہیں بلیو آئی ان کے لیے پوری دنیا چیخو چلا رہی ہے لیکن یہاں پہ ان مظلوموں کے لیے کوئی آواز نہیں ہے سوائے ہم لوگوں کے شکریہ جی بابا جی بہت شکریہ جی شیخ عبد المتین صاحب آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سب کو سلام
تو کیونکہ جو آج کا موضوع ہے اس کشمیر ہیومنٹیرین ایشو، آپ کی طرف سے تھوڑا سا شور آ رہا ہے، شاید ہینڈ فری کا ہے یا میرے خیال میں ایک میں ڈائریکٹ اس کو رکھوں گا. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی اب لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا بس ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج کا یہ موضوع ہے تو از کشمیر اے ہیومنٹیرین ایشو. دیکھیے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر جو ہے یہ ایک کنفلکٹ ہے، اور یہ جو ہیومنٹیرین ایشو ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے، مگر کشمیر کا جو ہے وہ ایک کنفلکٹ ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سندر صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے، اور بھارت کی یہ پہلی بات یہ میں گزارش کروں جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کو پہلے سیکنڈ بھی کرتا ہوں، اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحیح نریٹو کو ہمیں آگے پیش کرنا ہے، کیونکہ اصل میں صحیح نریٹو کیا ہے. اور ہندوستان تو یہی چاہتا ہے، ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہمارے درمیان ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے ہیومنٹیرین ایشو بٹوین دا پیپل آف کشمیر اینڈ انڈیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اب جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا، کیونکہ میں نے جو پہلے بھی جب بھی ہم نے بات کی ہے تو وہ یہی ہے کہ کشمیر جو ہے یہ کوئی تنازع نہیں ہے یہ نہ ایک ہندوستان اور کشمیروں کے درمیان، بلکہ یہ جو ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے بالکل صحیح کہا ہے، انفینشڈ ایجنڈا ہے. کس کا ہے؟ اس کا ہے جس پہ دو قومی نظریے کے تحت جو بھارت جو ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے، اور ہمیں اس پہ فرم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کرتے یار اگر ہم نے کوئی اور چیز مانگی ہوگی انڈیا سے، مطلب وہ تو یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کو ہم کوئی اندرونی خود مختاری کے لیے تو وہ تو اس کے لیے تیار ہے. کچھ لوگوں کا یہ ذہن میں ہے کہ نہیں، اگر ہم ان کو کہیں گے انڈیپینڈنٹ کشمیر تو شاید مطلب بھارت اس کے لیے تیار ہوگا. بھارت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا جو یہ نا یہ جو ہمارا جو ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس پہ فرم رہنا چاہیے. ہمیں اس کے بغیر کوئی اور بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ایمیکیبل سولوشن ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، ہندوستان بھی ہوگا، کشمیری بھی ہوں گے، اور کشمیریوں کے ول اور ایسپریشن کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی تو بھارت کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں میں یہ نہ یہ کہتے کہ چلو جس طرح ہمارے مشرف صاحب نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر اس طرح آپ جو اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ نہیں کرنے کے تو چلو میرے پاس ایک پلان ہے 4 یہ نئے فارمولا ہے. ہندوستان نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تیار ہے، ادھر سے اپنے جو ہے انہوں نے سب چیزیں کروائی ہے تاکہ یہ کم سے کم نیچے آئے. دینا تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا، تو 4 فارمولا پیش کیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک یعنی نقصان ہوا. ٹیبل پہ جب بات چیت ہوگی اس میں بہت سارے آ سکتے ہیں، یار یہ حل ہے، یہ حل ہے، وہ حل ہے. وہ جب واقعی آپ ایڈریس ہم کشمیر کو کریں گے، ہندوستان کی طرف سے سٹپ بارن سٹینڈ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان جو وہاں پہ کر رہا ہے یہ وار کرائمز کر رہا ہے. اور اس حوالے سے ابھی جو یہ وائٹ سٹروک جو یہ فرم ہے لا فرم جس میں یہ کیس دائر کیا گیا ہے، تو ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. جو لیگل فار کشمیر فورم ہے اور اس کے چیئرمین جو ہے ناصر قادری صاحب جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان نے بڑی انتھک محنت کی ہے. کل بھی میں ان سے ملا ہوں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، اور بڑی یعنی ارکریزی کے ساتھ وہ لگے ہیں، اور ایک انہوں نے کیس کو انہوں نے فائل کیا ہے، اور اس کیس پہ جو ہے وہاں سے یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے جو وزیر داخلہ ہے اور ان کا چیف آف آرمی یعنی سٹاف ہے، اس کو انہوں نے نوٹس جاری کیا اور ان کو کچہرے میں کھڑا کیا. غرض میرے کہنے کیونکہ لمبی بات نہ ہو جائے، باقی بھی سپیکر اچھا نہیں لگتا ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے یعنی ہر محاذ کو متحرک کرنا ہے. ہماری ایک انفارچونیٹلی بدقسمتی رہتی ہے، ہم کسی وقت ایک محاذ کو لیتے ہیں، اسی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، باقی محاذوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. نہیں، کشمیر کو ہمیں ٹوٹلٹی میں دیکھنا ہے،
اور کشمیر کو ہمارے جتنے بھی محاذ ہے، چاہے ڈپلومیٹک ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے یہ اس کا میڈیا محاذ ہے، چاہے سوشل محاذ ہے، چاہے لیگل محاذ ہے، ہمیں سب محاذوں میں ایکٹو رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو مسرت عالم بٹ صاحب کے حوالے سے، جو کہ چیئرمین ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے، آپ دیکھ لیجیے نا ستم ظریفی کیا ہے کہ ان کی ہی عدالت، جن کو حالانکہ کشمیریوں کو جو دہشت گردی جو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ہمیں صرف ریاستی دہشت گردی نہیں ہے، ہمیں اکنامیکل دہشت گردی بھی یہ جو ہے نا فیس کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں جوڈیشل دہشت گردی بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہی جوڈیشری ہمارے یہ قائد کو یا کسی اور بندے کو بھی، کشمیری جو کہ فریڈم لور ہے، اس کو جب کوش کرتی ہے، جو ان کے ہی جو ایک بلیک لاز ہے، بہت سارے بلیک لاز ہے، ان میں ایک PSA جس کو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے کہتے ہیں، یعنی 2 سال تک وہ کسی بھی بندے کو بغیر کسی نے یہ بند رکھ سکتے ہیں، تو عدالت میں بغیر کسی یہ جرم کے۔ تو جب عدالت نے دیکھا کہ نہیں یہ غلط کیس تھا، کیونکہ جب کاروائی چلتی ہے 37 ٹائمز مسرت عالم بٹ صاحب کو یہی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، اور 37 ٹائمز نا عدالت نے اس کو رہا کیا، ایک دروازے سے رہا کرتے، دوسرے دروازے سے یہ بند کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل یہ وار کرائمز میں آتا ہے۔ دوسرا جو ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے جو 2 رپورٹس آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہاں پہ کیا کہا گیا، جو 2018 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جولائی میں، پھر 2019 میں ایک اور رپورٹ پیش کی گئی، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہمیں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہے، جس پہ بھارت نے بھی سائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جتنا بھی انسانیت کو بچانے کے لیے، یا جب کوئی وار ہوتا ہے اس کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف یہ میڈیا ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ جتنے بھی یہ آرٹیکلز بنے ہیں جس پہ ہندوستان نے خود بھی دستخط کیے ہیں، وہ سب آرٹیکلز وائلیٹ ہو رہے ہیں جب مقبوضہ کشمیر کی بات آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو ہے ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور کشمیر کے حوالے سے ان کی آنکھیں بند ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خاص کر یہ جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ایک شب خون پھر مارا ہے، اور جو وہاں پہ 70 آرٹیکل اور 35 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا ہے، تو ہماری جو لڑائی وہ آرٹیکلز کی نہیں، ہماری لڑائی جو اصل میں ہے وہ آزادی کی ہے۔ لیکن یہ جو 35A اور 3070 یہ کیا ہے، ہم اس کی کیوں مذمت کرتے ہیں اس آرٹیکل کے حوالے سے، یا بات کرتے ہیں، کیونکہ بھارت کے جو عزائم ہے اس کے پیچھے، بلکہ اب انہوں نے پریکٹیکل قدم بھی اٹھائے ہیں کہ ڈیموگرافی کو چینج کرنا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو وہاں پہ میجارٹی ہے اس کو مائنارٹی میں چینج کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں، اور وہاں پہ غیر ریاستی باشندوں کو انہوں نے اب یہ اسٹیٹ سبجیکٹس بھی دیے ہیں، اور خاص کر یہ جو سیٹلر کالونیز ہے، جو سندر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے جو اب ان کو آباد کیا جا رہا ہے، اور ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو آگے جنوسائیڈ کرنا ہے کشمیریوں کا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس لیے پہلے ہی اس کے لیے آواز اٹھانی چاہے، ہر لحاظ سے اٹھانی چاہے، ہر محاذ پہ اٹھانی چاہیے۔ تو جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا یہ 5 اگست کے بعد، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا ہندوستان کا یہ جو چہرہ ہے یہ اب دنیا میں ایکسپوز ہونے لگا ہے۔ ہندوستان کے یہ جو 2 فیسز ہے، ڈبل فیسز، ایک فیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، ایک فیس جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، اب یہ آشکار ہونے لگا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان لوگوں کے یہ کنٹریز کے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ضمیر یہ مردہ ہو چکا ہے، یا وہ اس طرح ریسپانسبلٹی نہیں مطلب نبھا رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک کا، سیکولر کا، پیس کا یہ چہرہ یہ آشکار ہونے لگا ہے، اور اس میں جو ہمیں یہ شاباشی دینی چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو ایز اے کشمیری گزارش کروں، ہمارے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا پاکستان کی،
چاہے عمران صاحب خان صاحب ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, یا کوئی اور ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, نہیں, ہمارے لیے سب پاکستان کی پارٹیز ایک جیسی ہے. قدرتی بات ہے جس طرح عمران خان صاحب نے یہ اس کیس کو اٹھایا ہے, تو ہم اس کو سراہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا ہے, یا ابھی بھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک وہ کور ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے, ہم ان چیزوں کو سراہتے ہیں. یا اس سے پہلے بھی جس نے کسی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے جو سابقہ حکمران ہے ان نے بات کی, ہم ان کو بھی سراہتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ایک نا ہماری جو ذمہ داری ہے خاص کر حکمرانوں کی, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس میں اپوزیشن ہو, حکمران ہو, یا کوئی اور پارٹی ہو, وہ کشمیر کے ایشو پہ جو ہے نا ان کے جو چھوٹے موٹے اختلاف جو ہوتے ہیں یا بڑے اختلاف ان کے پولیٹیکل ہوتے ہیں, لیکن کشمیر کے ایشو پہ خدارا ایک رہنے کی ضرورت ہے. کشمیر کے ایشو پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے تو وہ کشمیر کے جو مظلوم لوگ ہیں ان پہ اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے ہم امید بھی کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان اور ہم الگ الگ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ لازم ملزوم ہے, اور یہ تکمیل پاکستان کی, اور یہ نہ کشمیری جو ہے جنگ لڑ رہے, اور یہ حقیقت ایک ہے. تو یہ جو ہمارے انسسٹروں نے بھی خواب دیکھا ہے, یا جو قبروں میں مدفون ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں نصیحت کی ہے جب پاکستان بنے تو ہمارے قبروں پہ آ کے ہمیں بتانا ہے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. انشاءاللہ جب کشمیر آزاد ہوگا, اور ہم حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا ڈالے کہ وہ کشمیر کے لیے پرو ایکٹیو ہو جائے. ٹھیک ہے وہ کام کرتے ہیں, اس کو سراہتے ہیں, لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی, I would just like to make one, I would say, correction or addition rather to Sheikh Mateen Saab's comment. شیخ صاحب جب آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہونے والا ہے, کشمیر میں جینوسائیڈ ہونے نہیں والا, کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم اسپیکنگ ود authority of the Genocide Watch. The comments of Gregory Stanton stand by me when I say that genocide of Kashmir is currently underway, because extermination is not the only stage in a genocide. When he said that we are standing at stage 8 of a genocide, that means that we have been already deprived of our cultural, religious identity. We have been segregated. We have been identified. Our numbers have been taken. Our count has been taken. We have been confined. Our voices have been stifled. And now it is time for extermination. So میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب جینوسائیڈ کی بات ہوتی ہے تو it is very important to understand the urgency of the matter. We don't have 2 days, we don't have 5 days, we don't have 3 days. It needs to happen right now. Any action, whether it is aggressive diplomacy, whether it is aggressive legal action, whether it is aggressive sanction lobbying. سوری سندس بہن آپ بات کریں, مجھے لگتا ہے میرا جی تھینک یو. نہیں بس آئی ایم ڈن ود مائی کامنٹ. آئی ول گو ٹو ادر پیپل, بٹ اگین آئی ارج ایوری ون ٹو ریسرچ اینڈ انڈرسٹینڈ دی ارجنسی آف دا کشمیر ایشو پلیز. یہ جو سندر صاحبہ کے لیے صرف گزارش کروں گا, جو انہوں نے کہا نا یہ مطلب ہوا ہے, بالکل میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو سیٹلرز کالونیز ہیں نا, کیونکہ اب تو یہ جو کلچر پہ ہمارے یہ جو ہمارا جو کشمیری شناخت ہے پہ اس پہ ہے, تو ماس یہ جو آپ نے کرا ایکسٹرمنائزیشن کرنا ہے وہی ہے. میرا کہنے کا بھی مطلب یہی ہے, میرا یہ نہیں کہ نہیں ہونے, یہ ابھی شروعات ہوئے 8 تو آلریڈی پورے ہوئے. جو ماس لیول پہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سیٹلرز کو وہاں
ये आबाद करते हैं कर रहे हैं, उनका मतलब है वो लोग भी वहां से फिर निकल आएंगे। एक तो इस वक्त जो जोनासाइड हो रहा है वो तो आर्मी के थ्रू हो रहा है ना, अब वो लोगों के थ्रू भी जो ये गैर रियासती बाशिंदे हैं, तो इनके थ्रू मैं उसकी तरफ कह रहा हूँ वो होने वाला है। तो ये मेरा पॉइंट था। बाकी आपने जो बात बिल्कुल मैं सेकंड कर रहा हूँ उसको। एक चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कश्मीर का मौजूदा सोशल स्पेक्ट्रम है, इसके एक सेकंड वेगस भाई, मैं बस ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस एक मिनट मैं ऐड करूंगा बस, फिर आप बोलिएगा। जो कश्मीर का मौजूदा स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो कश्मीर के सोशल फैब्रिक के हवाले से इंडियन आर्मी को जो अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, वो अब कश्मीरी पंडित करवाते हैं, जिसमें अजय चुरंगू हैं जो कि कश्मीरी पंडितों के एक बड़े लीडर हैं, सुशील पंडित, इस तरह के बाकी जितने भी लोग हैं जो कश्मीर से जो है 90s में आए और बाद में दिल्ली में बस की, कश्मीर के हवाले से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से इंडियन जो स्टैब्लिशमेंट है वो उनसे हाल मांगती है। और अगर आप कभी उनको चैनल्स पे सुने तो वो एक ही बात करते हैं कि कश्मीर का जो इस्लामिक समीकरण हुआ है जो शाह डायनेस्टी से, जैसे जिसके बारे में राज तरंगनी के अंदर भी लिखा हुआ है कन्हान पंडित ने, तो वो कहते हैं कि ये वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो अगर उनको आप देखें, ये सुशील पंडित वगैरह को आप सुने तो वो यही कहते हैं कि इस्लामिक समीकरण जो हुआ है कश्मीर के अंदर, ये मेन प्रॉब्लम है और इसका हल यही है कि जो लोग इस्लामिक हुए उनको या तो इथनिकली कमजोर कर दो, आप उनको वाइप आउट कर दो, या फिर उनकी जो माशरती इस्लामिक एक अलायंस है उसको कमजोर कर दो अपने मुख्तलिफ किस्म के सोशल इन्फ्लेक्स के साथ। उसमें आप अखलाकी बेरारवी भी हो सकती है, उसमें सेटलमेंट भी हो सकती है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की जो तबाही है, जो उनको मारा जाता है, जो उनको जेलों में भेजा जाता है, ये सारा उसी की तरफ एक जो है वो कंस्ट्रक्ट बिल्ड कर रहे हैं कि कश्मीर की सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है, आप देखें कश्मीर में जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है। अगर कोई कश्मीर को सही तरह से समझता है तो पिछले 20 से 25 साल में जो भारत की सरकार ने प्रयास किया है उसके समाधान हमें नजर आ रहे हैं। कश्मीर का बर्थ रेट इस टाइम भारत में सबसे कम है। ये बताता है कि कश्मीर की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो इस्लामिक कश्मीर है, उसको घटाने के लिए जो प्रयास कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर भारत की सरकार शुरू किया है और जो सोशली डिस्ट्रॉय करने का जो प्रयास हो रहा है वो उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। जी विकास भाई, आप हैंड रेज है। मैं ये नए स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वो मैं नए स्पीकर नहीं ले सकता, हमारे पास काफी स्पीकर मौजूद हैं तो टाइम काफी हो जाता है। जी विकास। थैंक यू माखूर। पहले तो यार मेरी आपसे और होस्ट से एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने जो उसका टॉपिक रखा है आपने क्या सोच के रखा है कि इज कश्मीर अ ह्यूमैनिटेरियन इशू? आई मीन आर वी लाइक कंफ्यूज्ड कि इस वक्त कश्मीर एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है कि नहीं है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, कश्मीर इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, यू नो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। No, Vikas bhai, that is the thing. I think I was explaining it when you joined it. When we call Kashmir, just like Sheikh Mateen Saab also mentioned, it is part of what is going on in Kashmir. It is not just a humanitarian issue. It is an occupation. It is an illegal military occupation. Calling it just a humanitarian issue dilutes the intensity of the Kashmir issue. That is what we are trying to clarify. मेरा सवाल ये है आप सभी से, सभी हाजरीन से ये सवाल है कि हम ये सवाल किससे पूछ रहे हैं कि कश्मीर ह्यूमैनिटेरियन इशू? ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। द पॉइंट इज कि वो हमें मार रहे हैं। एक तो पहले हमारे पर जो है वो काबिज हुए हुए हैं। हमारे फोर फादर्स में कायद आज़म जो थे उनके पास ही एक अल्लाह ताला ने उनको एक ही एजाज़ देना था कि उनको नज़र आगे हिंदू बनिया जो था वो अपनी ज़बान और अपनी उस पर कभी कायम नहीं रह सकता। तो ही यू नो देन क्रिएटेड दैट मूवमेंट की जिसकी वजह से आज आज़ाद पाकिस्तान मौजूद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना होता तो क्या हम पाकिस्तानी भी वहाँ पे जो थे, क्या
ہم یہ نہ سہ رہے ہوتے جو کہ اس وقت جو وہاں پہ رہنے والے کشمیری کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری جانوں کو لیا جا رہا ہے, ہمارے املاک کو ختم کیا جا رہا ہے. جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو جو وہاں پہ رہنے والے مسلمان آبادی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی جان, ان کی مال, ان کے خواب, ان کے امبیشنز, ان کے کاروبار, کون سی چیز ہے جو کہ ہندو جو ایک ایکسٹریمزم ہے جو کہ اس وقت وہاں پہ پائی جاتی ہے, یہ اس سے پہلے بھی 75 سال میں ہمیشہ سے تھی, کیا وہ اس سے نقصان نہیں اٹھا رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا, میں جب برہان وانی کی ایک وہ ویڈیو میرے نظروں کے سامنے سے گزری جس میں ایک انڈین سولجر جو تھا, جب انہوں نے ان کو اس کے بعد وہاں تک پہنچے, باڈی کو ریٹریو کیا, تو کیا آئی ہوپ کہ آپ میں سے لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا وہ مناظر کہ اس بندے نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور وہ ہی واز لائک کانسٹنٹلی ہیٹنگ برہان وانی شہید, باڈی لائک ایک مینیاک کی طرح, ہی واز, وہ ان کی آنکھوں میں خنجر مار رہا تھا, دل میں مار رہا تھا, گلے میں مار رہا تھا, اینڈ دین ہی جسٹ وینٹ آن فار ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ٹائم, کاؤنٹلیس ٹائمز, اینڈ دین ہی یورینیٹڈ آن دیٹ باڈی. مجھے بتائیے کہ دنیا میں کہاں کے پر ایسا کچھ ہو رہا ہے, اور ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے؟ بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو پھر بھی ابھی تک بات, خبروں کو پلیز توڑ رہے ہیں. وکاس بھائی, no, I think you keep on repeating that means you do not have clarity on the topic, so let me try and give you some clarity on the topic once again. War crime اور crime against humanity دو legal terms ہیں. Humanitarian issue only deals with crimes against humanity. War crimes have a higher liability and culpability in international law. میں نے شروع میں اسپیس کی, لائک آئی سیڈ بفور, میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہیومینیٹیرین ایشو کہہ دینا کشمیر کو, نمبر 2 کشمیر کو ریسٹ آف انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر, واٹ از گوئنگ آن ان تریپورا از اے ہیومینیٹیرین کرائسس, what is happening in Mizoram is a humanitarian crisis, what is happening in let's say Chhattisgarh is a humanitarian crisis, what is happening in Kashmir are war crimes. They are not just humanitarian crisis. Humanitarian crisis has much lower precedence than war crimes. That is what I'm trying to get at. That's what the topic is trying to get at. So I'm glad again that you once again asked this question, because maybe some of us joined late and they also have some clarity now that why are we discussing this. It is, I think the topic should have said just a humanitarian crisis, but good that it sparked your interest and you wanted to know more. So I think I hope you اس میں have ایک چیز میں clarity ایڈ on کر this. دوں کہ جو وار کرائمز کے اگینسٹ ٹرائلز ہوتے ہیں وہ بہت سویر ہوتے ہیں. ارجنٹینا کے اندر چھپے ہوئے جرمن نازی فوجیوں کو 84 سال کی ایج میں جو ICC ہے, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس نے پھانسی کی سزائیں دی, کیونکہ وار کرائمز کے انڈر جو ہے انہوں نے یہودیوں کا پرسیکیوشن کیا تھا. اور یہ چیز ایک بہت مہتوپورن ہو سکتی ہے ہمارے لیے, اور ہمارا ایجنڈا بھی اسی چیز پہ ہونا چاہیے نشچت روپ سے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک ایسی فضا بنائی جائے کہ جس میں عسکری آپشن کے لیے بھی جنتا کو تیار رکھا جائے, ہماری عوام کو, کیونکہ آذربائیجان کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ عسکری آپشن ورک کرتا ہے جب آپ کائنیٹک وارفیئر میں اور نان کائنیٹک وارفیئر میں اور کوگنیٹو وارفیئر میں آپ دشمن پہ ایج حاصل کر لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اور اس کی اپلبدھی کی بہت آوشکتا ہے. بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج جو ہیں وہ اس طرف دیکھ بھی رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے میں بھی عوام کو بھی تیار کیا جائے گا ذہنی طور پر. I think it is very opportune that Brigadier Amir Yaqub Saab has joined us. I think we should go to him and get his perspective on this also. Assalamu alaikum, Brigadier Saab. جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے یہ ٹائم دینے کا. میں تھوڑی سی اگر اجازت دیجیے, لیٹ می گو بیک انٹو دا ہسٹری. آئی تھنک وی آل نو اٹ, بٹ جسٹ ٹو ریکیپچولیٹ اینڈ ریمائنڈ آور سیلف. Right before the partition, Gurdaspur, we know it, was through a malified method given to India at the last moment, jab Gurdaspur mein already Pakistan ke jhande lehra rahe the. And I would suggest to each one of us in this particular
स्पेस और जो भी जानना चाहें। एक ब्रिटिश ऑथर की किताब है जी, एलिस्टेयर लैम्ब की, इनकम्प्लीट पार्टीशन। वाइल पाकिस्तानी या कोई कश्मीरी लिखेगा तो शायद हो सकता है दुनिया में लोग डिफरेंटली समझेंगे, लेकिन आई थिंक कश्मीर की पार्टीशन के ऊपर इतनी अच्छी किताब, जिसमें बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, बड़ी डिटेल बारीक बीनी के साथ, जो कश्मीर का जो फ्लॉड एक गलत तरीके से उसको एब्जॉर्ब करने की जो भारत ने कोशिश ऑफ कोर्स की थी, जो उसमें कामयाब भी हुआ, उसके बारे में बड़े क्लियर पर्सपेक्टिव उस किताब में मौजूद हैं। एंड आई स्टिल रिपीट इट, प्लीज डू रीड इट, इनकम्प्लीट पार्टीशन बाय एलिस्टेयर लैम्ब। So the fact that I remember I was in one of the countries जहाँ पे एक फोक बेनेडॉट अकेडमी थिंक टैंक है, तो वहां पे डॉक्टर एनिका आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। उस जमाने में ये 370 और ये ड्रामा नहीं हुआ था, एंड आई वाज आस्क्ड कि जनाब ये बताइए कि ये इसका सोल्यूशन आफ्टर ऑल क्या है, बिकॉज ये जनरली बात होती थी कि जी शिमला के बाद ये बायलैटरल यानी इशू है। एंड आई सेड पुट अ टाइम लाइन, ये बायलैटरल इशू क्या ता क़यामत है? aren't we supposed to, international community supposed to fix a timeline कि ये 2 साल 1 साल 6 महीने में सॉल्व हो? नहीं होगा तो इंटरनेशनल मैकेनिज्म मस्ट कम इन प्लेस। यू कैनॉट जस्ट अलाउ दिस जेनोसाइड टू गो ऑन। एंड लेट मी आल्सो मेंशन, ये जेनोसाइड की जो इम्पीटस मिला, आपको याद है मोदी व्हेन ही विजिटेड इजराइल, तो नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पे जब उसको इस्तकबाल किया उसका, तो नेतन्याहू ने कहा था वी वेटेड फॉर यू फॉर लास्ट 70 years, एंड दैट्स एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ इन दोनों का, ये नेतन्याहू और मोदी का, यू सॉ अ फ्लिप टू दिस इंडियन aggression, Indian, I would say a total criminal sort of and terrorist acts, I would say, in Indian occupied Jammu and Kashmir. और मैं sometime I look at the similarities, ये Zionist, particular Jews, Zionist जो हैं, और जो ये RSS की mentality has got so much of similarities, both inward looking, both scared of getting extinguished. And this is why you saw last time ये Zakir Naik को they just said खुदा हाफिज to him, और इंडिया की चंद एक रियासतों में probably कानून भी पास हो गया जी, if anyone wants to convert to Muslim, और या जो religion change करता है has to actually ask permission. What I'm trying to come at is that this is not just one issue, it's a complete package. किसी ने भी थोड़ी देर पहले बात की, and I totally agree with it. ईस्ट टिमोर हो तो वर्ल्ड ब्रादरी फॉरन जंप इन करेगी, यूक्रेन का हो तो like somebody mentioned, UN and everybody will come into immediate play. And I think time probably might be fast approaching, particularly after the episode, what is happening in Ukraine and what is happening in the world, that their countries are fixing their red lines, and red lines beyond which there is no UN. I think we are heading in a direction where probably people will stop looking towards UN. And I think for United Nations, this must be a huge challenge to play in their role. If they don't do it, well, then there will be no tomorrow. And I can say it with total full understanding. कश्मीर के अंदर मजलूम लोगों के साथ, नहते लोगों के साथ क्या हो रहा है? I think statistics speak volume. I remember somebody asked me there again, Folk Benedor Academy, and I said, don't ask me what is happening there. Why don't you go and see it for yourself? Because मैं जब बताऊंगा, तो then people are likely to, question me कि जी आप तो पाकिस्तानी हैं, तो आप तो propaganda कर रहे हैं. मैंने कहा जी, go yourself and see it and watch it for yourself. But what I believe is, after particularly this Ukrainian and ये जो मामला दुनिया में अभी, I think एक polls और नई alignments हो रही हैं, in my view, I think we are fast moving in the direction. Usko wrong kahe, right kahe, I don't care. But the fact is, UN must watch out. Because uske baad phir UN ki koi ahmiyat nahi rahegi. 72 saal se UN has done virtually nothing. And India in a staged manner has moved from one ladder to the other. Walking on the patience level of various, players sitting here and there. And I think, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक this particular subject जो है ये एक close की तरफ आ रहा है, लेकिन not through a peaceful settlement. I don't think so.
India will never understand the peaceful language. In my opinion, it has to end, and it has to end very quickly before they, through malified measures, through demographic changes or total unlawful changes. This demographic changes itself is a war crime. They cannot, change the demography of any region, particularly when it is a disputed region. So میرے خیال میں اس particular چیز کو, اور let me also share, I think Pakistan has done a very right action by posting a Kashmiri as ambassador in USA. میں بالکل ایک اگریسو قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, اور ایک ایسے لوگوں کی امپورٹنٹ کیپٹلز میں, those who have a clear understanding of what is happening here. And I think we must, make sure کہ یہ اس کی رائٹ پروجیکشن ایٹ دا رائٹ لیول اینڈ ایٹ ویریس فورم, اور بڑی اگریسو طریقے سے پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. سو دس از واٹ آئی فیل کشمیر کا ایک یہ جو پہلو ہے. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا, پلیز ریڈ دیٹ بک انکمپلیٹ پارٹیشن بائی ایلسٹیئر لیم, اینڈ ریمبر he is a British author and I believe he is 90 some years of age and probably still alive and lives in Australia. Thank you. جی تھینک یو بریگیڈیئر احمد صاحب. جی وردہ بہن آپ بات کریں شارٹ, اور الفا بہن اس کے بعد محمد افضل کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, لاسٹ میں وہ ہم 5 منٹ وہ بھی بات کریں گے. جی وردہ بہن. اچھا السلام علیکم. مجھے ایک سوال جو ہے وہ بریگیڈیئر عامر سے کرنا تھا, لیکن سر تو نہیں ہے یہاں پہ اب. لیکن میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس کشمیر جسٹ ہیومنٹیرین ایشو, نو, کشمیر از آکوپائڈ ٹیریٹری. ٹھیک ہے, 1948 سے ابھی تک انڈیا نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے وہ حصہ. تو یہ چیز جو ہے, یہ ایک وار کرائمز ہیں جو بھی ہیں وہاں پہ. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ ایک چیز اپنے پولیٹیکل پارٹی سے سنتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کا ویسٹرن ورلڈ کس طریقے سے میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. حالانکہ رشیا اس طریقے سے اگریسو نہیں ہے جس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ مسلم ورلڈ پہ ہوا اور انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ ہوا. لیکن پھر بھی رشین جو آرمی ہے اور رشین جو پالیسی ہے اور ان کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پوری دنیا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کر رہی ہے. تو اب میرا صرف بات یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ انڈیا کا میڈیا ٹرائل کرنے کا وقت ہے, کیونکہ انڈیا کس طریقے سے چیزیں ہائی جیک کر رہا ہے. دوسری یعنی اٹس الارمنگ کہ وہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اس کے کیا ٹیکٹس ہیں. ان کا میڈیا جو ہے وہ رشین جو اٹیکس ہیں کچھ ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو کلپ ابھی بہت زیادہ میک ایڈمز کی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, اس میں دیکھیں اس نے بولے کہ یہ آپ کیوں جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرے, اور عراق پہ امریکہ نے اتنا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو بھائی آپ نے تو ہر جگہ جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ کیا, اور آپ وہی چیز جو ہے وہ کشمیر میں پچھلے 74 ایئرس سے کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ان کی یہ پالیسی شفٹ کیوں ہے, اور یہ سوال میں سر سے پوچھنا چاہ رہی تھی. اور انشاءاللہ کسی اسپیس پہ سر یا کوئی بھی جو ہے وہ جو مجھے اچھے سے جواب دے تو میں یہ ضرور پوچھوں گی. مگر میں آپ لوگ کو کہتی ہوں میڈیا ٹرائل کریں, ڈاکومنٹ شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ, لوگ ان کو ری ٹویٹ کریں, ٹویٹ کریں, اسپیسز کریں, پراپر فیکٹس کے ساتھ اسپیسز کریں کہ کہاں پہ کیا ہوا, کب ہوا, کتنے لوگ مرے, کس طریقے سے ہوئے, اور ان چیزوں کو شیئر کریں ریکارڈ کر کے. پھر ان کی کلپس جو ہیں وہ نکال کے وہ ٹویٹس کریں. تو اس طریقے سے, کیونکہ ہمارے کوئی میڈیا چینلز ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, ہمیں جو کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے. تو اب ٹائم ہے انڈیا کا میڈیا ٹرائل کرنے کا. تو پلیز جو ہے اس چیز کو بہت فورسفلی لے کے چلے, اور یعنی مستقل جو ہے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. تھینک یو. تھینک یو وردہ بہن. جی الفا آپ پھر سر افضل کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا. جی السلام علیکم ایوری بڈی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دا اپرچونیٹی ٹو اسپیک. السلام علیکم سب کو.
بس میں یہی کہنا چاہوں گی Sundus has left but I totally agree with what Sundus's perspective is. آپ کا ٹائٹل جو ہے اس کشمیر and just a humanitarian issue, no it is not just a humanitarian issue. اتنے سالوں سے 48 سے جو بھارت وہاں پہ اٹراسٹیز کر رہا ہے، وہاں پہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ جتنے مارٹرڈ ہوئے ہیں especially in the last 2.5 years جب سے یہ abrogation of Article 360 ہوا ہے 370 تب سے کتنے ان لوگوں نے ینگ کشمیریوں کو کڈنیپ کیا. they're still missing and they're following the same protocol جو Israel has done with Palestinians. exactly وہی چیز ہو رہی ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. and یہ I would very, very strictly say that it is not a humanitarian issue. Kashmir is a war zone. We need to help our Kashmiri brothers and sisters. I want to tell them right now, jitne bhi yahan pe hain, Pakistan is with you guys. Hum log, hamara Prime Minister, har forum pe aap logon ke liye awaaz utha raha hai. We can see that. Everybody sees that. Imran Khan has come to the US, United Nation mein, yahan pe jitni bhi uski تھی میڈیا سے جتنے بھی انٹرویوز تھے سب میں عمران خان نے ہیز ریزڈ دا کشمیر ایشو اینڈ ایون ان رشیا ود پیوٹن. پھر جو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی جو ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے اس میں دیر از اے ہول چیپٹر آن کشمیر. سو ایوری تھنگ از ان دا ورکس اور ہمیں بس بینگ پاکستانیز وی نیڈ ٹو بی متحد, وی نیڈ ٹو بی ٹوگیدر. اور ہم لوگ جو ہیں یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی کشمیر ہیں, they all are on the same page. اور ہم لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے. ہم لوگ کا یہ فرض بنتا ہے جیسے وردہ نے ابھی کہا ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ دیم, وی نیڈ ٹو نپ دیم رائٹ ان دا بٹ. جیسے ٹویٹر پہ وہ کچھ ڈالتے ہیں, وی نیڈ ٹو سے, وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم کہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں دے آر ناٹ ٹیررسٹ, دے آر فریڈم فائٹرز. اینڈ اور ایگزیکٹلی اسی طرح جو بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہو رہا ہے, دوز مسنگ پرسنس آر ٹیررسٹ, they are not freedom fighters. تو یہ لوگ جو we need to start calling a spade and let the world know کہ reality کیا ہے. یہ ہمیں بتانا ہے سب کو. I make it a point جب بھی کچھ آتا ہے اس طرح کا, یہ جتنے بھی یہ جو ٹیررسٹ ہے BLA کے, ان کو میں کہتی ہوں they're terrorists. Why are you putting up their pictures and trying to get sympathy for a terrorist جو پاکستان کے خلاف بولا. اسی طرح کشمیر میں جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں, we need to promote them. Burhan Wani, he's a hero. اور اس طرح کے لوگ, we appreciate them. اور it just breaks my heart when I hear stories from Nishu کہ وہاں پہ کشمیری ہماری بہنیں ہیں وہ رات کو چاقو چھری لے کے سوتی ہیں کہ they would rather die than be succumb to atrocities by this ugly Indian army and their ugly faces and their ugly crimes. We need to support them. We need to. اور اب مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ورلڈ جو ہے نا, سارا جو جیو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے, اٹس آل گوئنگ ٹوورڈز فریڈم آف کشمیر انشاءاللہ. اور یہ ضرور ہوئے گا, اور کشمیر آزاد ہوئے گا, کشمیر پاکستان بنے گا, اور پاکستان will have the front foot in doing that. اور ہمارے سولجرز, ہم لوگ سب تیار ہیں اس چیز کے لیے. اور ہم کشمیریوں کو میری یہی بھی بہن بھائیوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ ڈونٹ لوز ہوپ, کیپ اسٹرائیونگ. ہم لوگ سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ضرور کشمیر کو آزاد کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی سر افضل آپ بات کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت زبردست ان پٹ آیا. سندس بہن, نشو بہن, الفا براؤ, وردہ, وکاس بھائی اور عبدل بھائی اور شیخ صاحب. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ with every passing day we are getting closer towards our objective of the freedom of Kashmir. اچھا, اور میرے جو وجدان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیسے کابل کا فال ہوا اس طرح سری نگر اور دلی دونوں کا ہوگا. اور اگلے چند ہفتے, 4 ہفتے آپ ذہن میں کر لیں کہ اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو یہ ہیومن وائلیشن اور وار کرائمز, اور سندس بہن کا بہت شکریہ,
ہم آئندہ سے یہ وار کرائمز لکھیں گے، اور جیسے UN وغیرہ کو ہم کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ICJ کو بھی ہم ٹیگ کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وی اسٹینڈ ایجوکیٹڈ، اور بالکل صحیح ہے، دیز آر وار کرائمز. اور انہوں نے اپنی طرف سے انتہا کر دی، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے followed the footsteps of Zionists. These are racist, those are Zionist، اور یہ دونوں ناکام ہیں، یہ دونوں کا ایول نیکسس ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو لا آف نیچر ہے. مسلمان تو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو لا آف نیچر کو سب مانتے ہیں. کارما از اے بچ، یہ وہ ان کو معلوم ہے. وٹ یو سو سو شیل یو ریپ. تو اگر انہوں نے اچھائی کی ہے تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا. لیکن اب یہ جو لمبی ظلم کی رات ہے، اس کے ختم ہونے میں میرے خیال میں دن، گھنٹے اور میکسیمم ہفتے رہتے ہیں. اور اس میں آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا اسٹرانگلی وہ عمران خان نے ان کو، حقیقت ہے ہمارے کشمیر ایشو پہ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری امریکہ کو کہتا تھا کہ جی ان لوگوں کو مارو اور ہم ویسے ہی کہہ دیا کریں گے کہ جی وی کنڈیم دس، لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ جس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ سب کو ایکسپوز کرے اور پنش کرے، اور ہمیں دکھائے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ سب لوگ دید عبرت ہوں گے جو کسی نہ کسی بہانے سے جنہوں نے پاکستان کو، اسلام کو اور کشمیر خاص کو نقصان پہنچایا. ایک بہن یا بھائی بات کر رہا تھا کشمیری کہ جی ہمارے لیے سب پارٹیاں برابر ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے لیے وہ پارٹی جو کشمیر میں جو ہندوستان میں جا کے حریت کانفرنس والوں سے نہ ملے اور خود اپنے آپ کو کشمیری بھی کہے، ہمیں ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم بےایمانی کریں گے اگر آپ کہیں گے. اور جو بھی کشمیر کاز سے، جو اسلامک کاز ہے، اس سے غداری کرے گا، ہم اس کو، آپ نے ڈپلومیٹکلی یہ کہا ہے لیکن ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کی قسم ہم معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس نے اپنے اوپر کوئی بھی لبادہ کیوں نہ اوڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور کرتے رہیں گے جنہوں نے اسلام اور پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو میر جعفر، میر صادق اور شیخ عبداللہ بنایا، یا محبوبہ مفتی بنایا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اچھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 4-6 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو اور ورلڈ جو باڈیز ہیں اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے ساتھ ساتھ وار کرائم نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے، جو امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے اور اس وقت پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ واحد ان کا دوست ملک ہے، تو اس نے بھی ابسٹین کیا ہے. پاکستان تو دوست نہیں ہے، پاکستان نے تو صاف صاف ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے، اور جس دن سے ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے تو اسرائیل، CIA، موساد اور راہ، یہ تینوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. وہ دن بدن اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی عظمت کے لوگ، وہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو عزت دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیوائن گائیڈنس عطا کرے. اور یاد رکھیں کہ پاکستان کے لوگ اس وقت بے چین ہیں، اینکشیس ہیں، اس لیے کہ ہم صرف ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات نہیں کرتے. ہمیں ابھی پوٹن نے بتایا، اور ہمیں ازبکستان آج بھی آیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ وٹ از یور ٹکٹ. اور اس وقت جتنے بہترین حالات ہیں، پاکستان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہے، اور اکانومی لڑائی اکانومی سے نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے 40 سال میں طالبان کی کون سی اکانومی اسٹرانگ تھی اور کون سی ویک تھی؟ یہ ول پاور سے اور یہ فیتھ سے ہوتی ہے، یہ ایمان سے ہوتی ہے. اور ظلم کو اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ خود اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے ریزسٹ کرنا ہوگا، اور وہ ریزسٹ کر کے ہی آپ ایگزسٹ کریں گے. اور میں کشمیریوں سے کہتا ہوں کہ جو وہاں ہیں کہ آپ کچھ بھی اب نہ کریں، آپ صرف انتظار کریں، اور اچھے وقت کا ایوری پاسنگ ڈے ول برنگ یو اے ویری گڈ نیوز انشاءاللہ. نصر من اللہ و فتح قریب. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ غیب سے
मुखलिसीन की मदद करे, और जो गद्दार और जो गलत लोग हैं अल्लाह ताला को मालूम है सब, अल्लाह ताला उनको अपने नज़रों में भी गिरा दे और दुनिया की नज़रों में भी गिरा दे, और दुनिया में उनको और आखिरत में दीदा इबरत बना दे, और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप सब देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। Thank you, Afzal Saab. आपके always you're such a brilliant speaker, माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह मोहम्मद अफसर साहब, आपका अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हम पर आपका साया देर पा कायम रखे। जी इंजीनियर साहब, आप थोड़ा 1 मिनट अगर बात कर सकते हैं तो 1 मिनट आप ले लें। 1 मिनट इम्तियाज साहब, क्योंकि ये टाइम हो चुका है, और सबसे गुजारिश है कि होस्ट की आईडी को जरूर फॉलो कर लें, और 9 बजे से स्पेस शुरू होती है तो सारे दोस्त 9 बजे आ जाया करें, क्योंकि फिर टाइम काफी हो जाता है। फिर यूट्यूब का एक लिंक है, उस पर वहां पर ये डालनी होती है स्पेस, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला होता है अगर ज्यादा टाइम हो जाए। जी आपने अच्छा किया, मुझे याद दिलाया। मैं सबको फॉलो बैक, ये जो एक्टिव लोग होते हैं जो हमारे काज के, जैसे हम मशरफ, तो उनको करता हूँ। तो अभी जब तुमने याद दिलाया तो मैंने रेडियो रेजिस्टेंस को जब देखा कि मैंने अभी तक उसको नहीं किया था, तो बाकी भी कोई ऐसे लोग हो जो मैंने उनको नहीं फॉलो किया हो तो प्लीज जस्ट रिमाइंड मी। और वी मस्ट गैदर टुगेदर आवर एनर्जी, इट शुड बी सिनर्जाइज्ड, और इत्तेफाक में बरकत होती है। और वही हमें, देखो हमारी ये नीयतें और इसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह देगा। याद रखें कि अल्लाह ताला को गैरत वाले लोग पसंद होते हैं, और इट इज द मिनिमम वी कैन डू हियर। मैं तो वल्लाह फिजिकल एक्सरसाइज इसी नीयत से करता हूं कि मैंने कश्मीर जाना है, और मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जी आ रही है? हेलो, आ रही है, अब जबरदस्त आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब सब साथियों को, और इम्तियाज साहब का बहुत शुक्रिया, इसने टाइम दिया। लेकिन मैं मकसद बताऊं क्योंकि अब तो आखिरी आयाम है स्पेस के, तो इससे पहले भी मैं स्पेस में आता रहा हूं, लेकिन कभी कभी यही है ना हमारी ह्यूमैनिटेरियन इशू। एक्चुअली इट इज ए पॉलिटिकल इशू बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल टर्म्स। ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन जब इलीगल ऑक्यूपेशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कंटिन्यू हुए कश्मीर में, अब तो ह्यूमैनिटेरियन इशू बना। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, इवन आई एम इन अ फ्री एटमॉस्फेयर प्रेजेंटली, बट आई कैन नॉट ओपन माई हार्ट फ्रीली। दिस इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इंडिविजुअली कोई भी जो भी कश्मीर से वाबस्ता बंदा यहाँ है, कोई भी हो, वो खुल के बात नहीं कर सकता। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और कोई भी आवाज नहीं हक की उठा सकता है, ये ह्यूमन राइट्स को तो छोड़े। कितने उन्होंने कितना कत्लेआम हुआ, कितने डिसेबल हो गए मेंटली फिजिकली, हाउ मेनी आर मिसिंग, हाउ मेनी आर ब्लाइंड, ये कितना एक गजब ना। मतलब हाउ मेनी हैव माइग्रेटेड हु आर सेपरेटेड विद देयर नियर्स डियर्स एंड सॉइल। कितनों के साथ क्या हुआ, हाउ एसिड्स वर डिस्ट्रॉयड, किस तरह वहां बागात डिस्ट्रॉय किए गए। कौन सा जुल्म है जो कश्मीरियों ने नहीं सहा। लिहाजा अब ये ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है। तो बदकिस्मती से दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हम यूक्रेन में देख रहा है, यही यूक्रेन है जिसने अपने फौजी इराक में भेजे थे। ये मकाफाती अमल है। ये वही लोग हैं जो कश्मीरियों को कह रहे हैं, या जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। देखिए जी, इनको नाम दे रहे थे टेररिज्म का, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, यूक्रेन के लोगों को राइट है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े। ये सब डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन अल्लाह, जिस तरह अफजल साहब भी कह रहे थे कि अल्लाह मजलूम के साथ है, और दुनिया की तारीख गवाह है कि कभी किसी मजलूम को, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा की, उसकी तो जो ये हुर्मत है जान की, वो तो उसने अपने जिम्मा में ली है, इंसाफ भी उसके है। लेकिन हमें तो वेयर एवर वी आर सपोज टू बी विद ट्रूथ, और हमें किसी पे तो नहीं रखना है कि वो कुछ करेगा। हमें खुद ही अपनी तकदीर बनानी है, हमें हर सतह पे आगे जाना है। हम इनसे क्या कहें, हम तो 75 साल हो गए हम दुहाई दे रहे हैं। जेनेवा में जहां भी लोग हैं वहां एहतजाज कर रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। ये जियो पॉलिटिक्स में अब हक के मुकाबले में ताकत का राज है। यूक्रेन की मिसाल सामने है, क्या हुआ हमारे साथ। मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है जो
इस शिराजे को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो भी आजादी पसंद है, लेकिन शिराजे को बिखेरने की कोशिश करने जी हम जी अलग अलग सरहदों में कैद होंगे। उन्होंने देखा यूक्रेन का हाल, हालांकि हमें एज अफजल खान साहब भी स्पिरिचुअल टर्म्स पे कह रहे थे, वाकई हमें इन टर्म्स पे सोचना है। अभी हमने सोचना है, जिस तरह इन्होंने तालिबान की मिसाल दे दी, किस तरह उन्होंने एक सुपर पावर दुनिया को हराया अपने विल से इंशाल्लाह। और कश्मीर ने भी विल को नहीं छोड़ा, ना वो झुके तो ना बिके। पार्ट टाइम बीइंग इन्होंने ये बेच रहे हैं। आज तो अमेरिकन इन जो ब्लाइंड किसी ने उनको अप्रिशिएट किया, आपने जी अमन लाया, उनको नजर नहीं आ रहा है कश्मीर में बिल्कुल अमन नहीं है, अलबत्ता कदगन है, प्रेशर है, जुल्म है, जबर है। वहां आज भी मासूम मारे जा रहे हैं, उनको ब्लेम किया जा रहा है, ये दहशतगर्द है, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, किसी का पता ही नहीं कहाँ है, उनके वालिदैन, उनके अजीज अकारिब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एवरीवेयर। मतलब हर एक घर, और कोई भी बात नहीं कर सकता। अभी कोई मुझे जनरल बख्शी है इन्वॉल्व उस खनन पुष्पोरा में या नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है? जिस बस्ती में सिक्योरिटी के नाम पे उनको अथॉरिटी दी जाए कि वो दहशत गर्दी करे, वो वहशत को बर्पा करे, और कोई पूछने वाला ना हो। अभी करण पुष्पोरा का जिक्र हुआ, हमारी मुलाकात हुई यहाँ, मुझे लगता है लोर साहब भी थे और शेख साहब भी, हमारी विटनेस इम्तियाज साहब भी, हमारी कुछ विटनेस लोग थे, उनसे मुलाकात हुई। यकीन जाने अब मेरे आंखों से रोना आएगा कसम से। उन्होंने जो रोईदाद सुनाई, अच्छा मैं यकीन नहीं कर, मैंने कहा यार 100 लोगों की असमंदरी हुई, वाकई क्या हुई या ये ऐसी ही प्रोपेगेंडा है? मुझे कभी होता है ना, वार में, जंग में होता है प्रोपेगेंडा, झूठ इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं 100 हो गए, सबसे ज्यादा हो गए असमंदरी। अच्छा फॉर द टाइम बिंग, हालांकि मैं एज ह्यूमन एक्टिविस्ट आई वाज एक्टिव देयर, लेकिन मुझे एक दो बार मौका मिला, मतलब इतना नहीं मुझे मौका मिला कि मैं रिसर्च करूं इस पे, लेकिन फिर मैं हैरान हो गया। अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि वहां हमने एहतजाज, वहां FIR जो हम गए थाने में, उन्हें कुछ अब्दुल रहीम या कोई कहा था SHO था, तो हम गए थाने में, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पे इतना दबाव है कि हमें तो हम मुश्किलात में आएंगे अगर हम FIR दर्ज करेंगे। अच्छा फिर एहतजाज हुआ, फिर जो DC उस इलाके का था उसकी फिर जमीर जागा, जब वो रिटायर हो गए उसने कहा नहीं ज्यादती हुई थी, लेकिन मुझ पे बड़ा प्रेशर था। ये है हालात। इन हालात में मैं इस बात का गवाह हूं, और एक करीबी अजीज, वो उसको मतलब बेदर्दी से शहीद किया गया, वो मासूम था बेचारा, वो उसकी कोई खता नहीं थी, किसी भी क्राइम में वो इन्वॉल्व नहीं था। उसको जब कत्ल किया गया इंट्रोगेशन में, तो हमने बड़ी तकदोर की। मेरा फिर एक गैर मुस्लिम एक पुलिस अफसर दोस्त था, उसने फिर डेयर किया कि उसने FIR दर्ज किया। अच्छा फिर उस घर के साथ क्या हुआ कि वो गैर मुस्लिम था, उस घर के साथ क्या हुआ, और फिर एक गैर मुस्लिम ने उस इशू को दुनिया में प्रोपगेट किया कि यार इस तरह हुआ। अच्छा फिर रिकवरी हो गई, वो मेरे कहने का मतलब ह्यूमन राइट्स क्या कहे, क्या इशू किस तरह। अब तो ये कहेंगे कि वहां ह्यूमनिटी है ही नहीं, ह्यूमनिटेरियन इशू क्या कहेंगे, ये सारा हर घर में ह्यूमनिटेरियन इशू, हर घर अफेक्टेड है, उस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब हर घर अफेक्टेड है। कोई किसी नाम पे हुआ, कोई किसी नाम पे हुआ, बदकिस्मती हुई है। अगर हम किसी का नाम लें, अभी वो पंडितों की बात कर रहे हैं, वो भी एक चाल थी उनकी टू कलर द मास मूवमेंट एज क्रिमिनल मूवमेंट, उसमें भी वो आए और वो भी चले गए, वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। हमें बदनाम किया गया मुसलमान में, और इसके नाम पे जी हेलो जी इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे साथ आए, और हम माजरत भी करते हैं, हमारे बहुत सारे स्पीकर्स बात भी करना चाह रहे हैं, अफजल साहब भी लेट आए, और मैं ये दुआ करता हूँ कि सब इसी तरह हमारे साथ जुड़ कर रहें। कोशिश ये कीजिएगा 9 बजे स्पेस स्टार्ट होती है, उस वक्त अगर ज्वाइन करेंगे, हम कोशिश करेंगे सबको माइक पे लेंगे, सबको। कई जगहों पे होता हूँ ये मतलब एंगेज, तो मैं कोशिश करूंगा क्या मतलब हर तरह से हमारा, बस ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। अल्लाह करे क्या इस ह्यूमैनिटेरियन द ओनली वन
तमाम इन गहरे जख्मों को पता है मरहम क्या है? मरहम है कि दुनिया समझ ले कि ये मसला हल करना है। इसका मसला कश्मीर का हल ही इसका है। इसी से मतलब मसला कश्मीर का हल नहीं है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को आप हक दे दे आजादी का, मुसलमानों को हक दे दे या बौद्धों को हक दे दे, हिंदुओं को हक दे दे, सिखों को हक, मिन हैसुल कौम कश्मीरियों को हक दे दे, जिसका वादा दोनों ममालिक ने किया है, जिसकी गारंटी यूएन ने ली है। यही है मरहम। इसका ये तब भी ह्यूमन राइट्स इशू नहीं रहेगा जब मसला कश्मीर हल होगा। मतलब एक पॉलिटिकल इशू है, इसका हल होगा तो ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं रहेगा। नहीं तो जब तक एज लॉन्ग एज कश्मीर डिस्प्यूट इज लिंगरिंग देयर विल बी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, किसी भी तरीके से किसी के नाम पे होगा, वो होता रहेगा। लिहाजा दुनिया को ये समझना है, और मैं बार बार इस हकीकत को वाज़ेह करना चाहता हूँ जो हर एक को दुनिया के लॉर्ड्स के जहनों में लाना है, वो ये कि ए पीसफुल सब कॉन्टिनेंट इज इन फेवर ऑफ दिस लॉर्ड्स, जो ये समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मंडी है इंडिया, अगर यहाँ हमने इंडिया के हवाले से हक पर मबनी मौक़िफ़ जो कश्मीरियों का है उसको उसकी तायीद की या उसको मदद किया तो हमें इंडिया बड़ी मंडी से हम जाएंगे। फॉर टाइम बीइंग अगर वो जाएंगे भी उनको मंडी में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द पीसफुल सब कॉन्टिनेंट। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको, और जहां भी मजलूम है, मैं इस वक्त यूक्रेन के जो विक्टिम्स है उनके साथ मेरी हम जो वहां मासूम मर रहे, जहां भी मासूम लोग मर रहे, जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जहां भी जिस मुल्क में भी, अल्लाह करे कि बिकॉज ह्यूमैनिटी इज आवर बेस ऑफ लाइफ, ह्यूमैनिटी इज बेस ऑफ, इफ एनी टाइम एनी स्टेट एनी पॉलिसी मेकर एनी इंडिविजुअल will swallow to humanity, he is no more human being, he is a beast. Let us be human being, क्योंकि इंसानी इक़दार की जो पैरवी की है वो हमें दीन सिखाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया बहुत बहुत इंजीनियर साहब। असल में हमारी 1.5 घंटे की रेजिस्टेंस होती है, या आधा घंटा हमारा सिर्फ अपने स्पीकर को टाइम देने की वजह से ऊपर गया। हमें स्पेस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डालनी होती है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं ये पैगाम सब सुने, इंडियन ऑक्युपाइड के लोग सुनते हैं, ये आपको भी पता है इंजीनियर साहब। और ये होस्ट जो रेडियो रेजिस्टेंस अब हमारा होस्ट चैनल बन चुका है, इसी होस्ट से डेली रूटीन वाइज 9 बजे स्पेस ऑन होती है और 10:30 बजे तक चलती है। टाइम मिलेगा सबको इंशाल्लाह वक्त के साथ ज्वाइन करें, और जिनको टाइम नहीं मिला उनसे हम माजरत भी करते हैं। कल इंशाल्लाह सबको फिर बारी मिलेगी, और 9 बजे कल वक्त के साथ अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि आखिर के टाइम पे बहुत सारे माइक आ जाते हैं, हम उनको सुन नहीं सकते, और मायूस हम करना नहीं चाहते क्योंकि सबका हक है बोलना, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आधा घंटा हमने आज भी टाइम ज्यादा दिया, कल भी हमने 17-18 मिनट ऊपर टाइम दिया, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मसला होता है। और शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। और होस्ट को फॉलो कर लें, क्योंकि कल फिर इसी होस्ट से इंशाल्लाह फिर स्पेस ऑन होगी बशर्ते जिंदगी। फी अमानिल्लाह। जी मेहताब भाई थैंक यू। सादिया बहन आप कर लें, अगर 1 मिनट बात करनी है, आप काफी देर से हैंड रेज था, तो उसके बाद स्पेस को एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मे आई स्पीक? आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। जी करें बात आप। जी आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, ये जो 9 बजे का टाइम होता है इट्स प्रीटी ऑक्यूपाइड, ये थोड़ा फैमिली टाइम होता है, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है हम लोगों के लिए, समवन लाइक मी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कपल ऑफ थिंग्स। यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तो लोगों ने ये बात नहीं की थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। अच्छा, मुझे एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। देखें, कश्मीर इज नो डाउट अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। It's more than a humanitarian issue, not just a humanitarian issue. असल चीज वहां पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस है इस वक्त, जो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल रहा उन लोगों को, एक तरह से ये हमारी सॉवरेनिटी की भी बात है, क्योंकि हम लोग हैं जो कश्मीर के लिए बात करते हैं, कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं। सो इट्स मोर देन दैट। यहाँ पर भी किसी ने बात की थी कि एक पॉलिटिकल इशू भी है। नो डाउट इट्स अ पॉलिटिकल इशू। इट ऑल स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि वहाँ जो लैंड है उसके ऊपर एक तरह से वो जो एक सेटलर कॉलोनियलिज्म वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट हम लोगों को रेजिस्टेंस शो करनी है। और
जो इस वक्त दुनिया का एक ब्लाइंड आई है कश्मीर की तरफ, उसको रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है टू एजुकेट पीपल। यहाँ पर पहले मुजम्मिल भाई और वो सब भी आते थे, तो आई एम मिसिंग देम अ लिटिल बिट। मैं चाह रही थी कि बस ये भी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि उन लोगों को प्लीज दोबारा बुलाएं। उन लोगों के आने से एक इम्पैक्ट बढ़ता है। आई एम हैप्पी कि ये चीज जो है वो यूट्यूब पे जा रही है, कश्मीरी हमारी बात सुनते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सटेंडिंग आवर यूनिटी, एक्सटेंडिंग आवर सपोर्ट एंड हेल्प टू देम टू सम एक्सटेंट। मतलब हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए, उन लोगों के क्या कहते हैं, वो जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है वो ना दबे। बस इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई जस्ट वांटेड टू से दीज थिंग्स। थैंक यू जी, थैंक यू सादिया बहन। जिन बहन भाइयों को आज स्पीकर नहीं मिला, वो कल 9 बजे दोबारा स्पेस स्टार्ट होगी, क्योंकि वक्त का वो कहते हैं ना कि जो कौम वक्त का ख्याल नहीं करती वो कौम पीछे रह जाती है। वक्त बहुत जरूरी है। को बाकी भाई भी जो बैठे होते हैं फिर वो बोर हो जाते हैं कि रोजाना स्पेस जो होनी होती है। तो हम इंशाल्लाह स्पेस को खत्म करते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज सब बहन भाइयों को।